السلام علیکم دوستو، تو کیسے آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم دیکھنے والے ایک بہت ہی مزیدار ویڈیو، یہ ویڈیو دیکھ کر آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو چلو پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ فیکون تھا نا، میں نے عرض کیا نا، ایک اسپیشیز ہومو سیپین اسپیشیز وچ آر اینیمل، اس میں سے ایک کو سلیکٹ کیا گیا اور اس میں اللہ نے روح پھونکی، اینڈ ہی بیکیم آدم، ہی واز اے پرسن۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِآدَمَ یہ تو سارا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ اب آدم کا لفظ آیا، پہلے جو ہے جمع کثیر۔ آدم، جس طرح انسان کا لفظ قرآن میں آیا کہ انسان ایک فرد واحد بھی ہے اور انسان پوری انسانیت بھی ہے۔ الانسان بن جائے گا وہ، لیکن یہ کہ یہ اس میں تو انسانن ہوگا تو ایک انسان، الانسان تو سارے انسان، یا کوئی خاص معین یہی آدم کے لیے بھی ہے۔ آدم سو وی کین ریسٹ اشورڈ کہ یہ جو ببلیکل سٹوریز ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ان میں صداقت نہیں ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے، اصل میں ان چیزوں کی انٹرپریٹیشن کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آدم جو ہیں وہ سلیکٹ کیے گئے۔ 2 مرتبہ قرآن میں آیا ہے کہ فرشتوں سے میں نے کہہ دیا تھا کہ میں ایک بشر بنانے چلا ہوں، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ میں ایک بشر بنانے چلا ہوں جو مٹی سے، جو سوکھا ہوا گارا ہے، اس سے جب میں اس کی تکمیل کر لوں اور اس کی نوک پلک سوار دوں اور پھر میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سوری، سجدہ۔ سوکھا ہوا گارا نہیں ہے، لیس دار گارا ہے، لیس دار بھی کہا، سوکھا نہیں کہا۔ دیکھیے الفاظ کئی آئے ہیں، تراب بھی آیا، صرف مٹی کو کہتے ہیں، تین کہتے ہیں گارے کو، تین لازم وہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ جو جس کے اندر لیس پیدا ہو جاتا ہے، پھر صلصال وہ سوکھ کر جو کھڑکنے لگے، من حمأ مسنون۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا نا کہ سب کی شکلیں اللہ تعالیٰ نے مختلف کی، سب کی بولیاں مختلف کی، سب کے اعداد و اطوار مختلف کیے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بالکل مختلف شکل کا ہو، مختلف آپ رنگت کا کا بیٹا تو نہیں، لیکن آپ کا پڑ پوتا، سکڑ بوتا ہو سکتا۔ نہیں، یہ لیکن جس طرح کی ریسز بنی ہیں، چائنیز بھی ہیں، جاپنیز بھی ہیں، بائی دی پیسج آف ٹائم، بائی دی پیسج آف ٹائم کلائمیٹک افیکٹ ہوئے ہیں، مختلف علاقوں کے اثرات ہوئے ہیں، اس سے یہ ہے کہ شکلیں بدلی، رنگ بدلے۔ انسان کو چھوڑ دیں ایک سیکنڈ کے لیے، جانور کیسے آئے؟ جی، جانور تخلیق سے آئے، تخلیق سے آئے نا؟ ہاں۔ کیا ہر جانور پسلی سے نکالا گیا؟ نہیں، پسلی سے تو میں نے اس بات کو بھی نہیں مانا۔ کیا ہر مچھلی پسلی سے نکالی گئی اس کی مادہ؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے اللہ ڈاکٹر تعالیٰ کی صاحب، تخلیق کا عمل تھا اور اس کے بارے میں ایک ایوولوشنری پروسیس کو مانا جا سکتا ہے۔ میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا۔ جی، میں اصل میں طالب علم ہوں، میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید جیسا معجزہ ہمارے پاس موجود ہے اور اسٹرینتھ میں ہمیں بائبل کی سٹوریز لینی ہے اس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے۔ بائبل کی سٹوریز کون لیتا ہے؟ قرآن مجید کی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو آؤٹ رائٹلی ہم ریجیکٹ نہیں کر جی، سکتے۔ آپ نے کہا نا کہ اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کر اگر سکتے۔ وہ قرآن کے بیان میں فٹ بیٹھ رہی ہو تو میں نے تو قرآن کا بیان آپ کو سنایا ہے کہ میں جب اس انسان کو تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ وہ روح جو ہے جس کا خاص تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اچھا، جب یہ سجدے میں گرے تو ملائکہ سارے، جن کا سردار اس وقت ابلیس تھا، تو وہ فرشتہ نہیں تھا، نہیں جن تھا، جن، لیکن سردار تو تھا، کان من الجن، سردار ٹھیک بھی ہے، نہیں تھا، لیکن اس وقت اشرف المخلوقات تو تھا۔ اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی عبادت اور ریاضت اور علم میں نمایاں ہو گیا تھا۔ ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا، یا تو اگر یعنی ٹیکنیکلی میں دیکھوں تو ابلیس شرک سے انکار کر رہا تھا۔ شرک سے انکار کر رہا ہے ظاہری شکل میں، اور اللہ کا انکار کر رہا ہے اس کا حکم نہ مان کر، وہ تو کفر ہو گیا۔ بس تو کفر ہو گیا پکڑ کہاں پہ ہوئی؟ ہے، پکڑ کہاں پہ؟ کفر پر، انکار پہ، یعنی غرور پہ نہیں ہوئی جب اس نے کہا کہ میں مٹی غرور کا کی وجہ سے اس نے انکار کیا نا۔ اس کے اندر جو ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے استکبار کیا، اس نے صاف کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، بالکل صحیح، خدا تو نے مجھے تو بنایا ہے آگ سے، اس کو بنایا اس کو مٹی بنایا سے۔ مٹی سے، وہ بھی لیسدار مٹی سے، تو طے یہ پایا۔ لیس دار کا لفظ دوبارہ آپ لے آئے، میں نے لے آپ کو آیا، بتایا تھا میں کہ لے وہ آیا۔ ایک لفظ ہے، تراب بھی ہے جس کے معنی صرف مٹی ہے، تین بھی ہے جس کے معنی گارا ہے، تین لازم کے وہ معنی ہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ تراب ہے، ثم قال لہ کن فیکون۔ ہاں تو لیکن تراب صرف مٹی کو کہتے ہیں، یہ لیسدار ویسدار کہاں سے لے آیا آپ اس میں؟ وہ لیسدار اس میں ہے، تین لازم۔ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سورۃ المومنون میں ہے، 12 نمبر آیت میں ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے سط یا جوہر سے
اسے سوکھی مٹی سے اسے بنایا. من سلالۃ من طین. جی. اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 میں بتایا گیا کہ جو بھی چیز اس نے بنائی خوبی بنائی. اور انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی کے گارے سے ہوئی. گارے سے. تین. ٹھیک ہے نا. ابھی اس میں لفظ لیس نہیں آیا, آپ نہ ایڈ کیجئے لیس اس میں. لیس آئی ہے سورہ صفت میں, ٹھیک ہے, آیت نمبر 11 میں. صفت کوئی صورت نہیں ہے قرآن کی, صاف سوری, میں آپ سے سیکھنے کے لیے تو بیٹھا ہوں یہاں پہ. میں سکھا رہا ہوں نا, میں بھی سکھاؤں گا آخر. بالکل آپ سکھاتے جائیں, ہم سیکھتے جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ غرور اللہ کو نہیں پسند. بالکل نہیں. تو جب ہم یہاں پہ بیٹھتے اللہ کے حکم سے انکار اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کے حکم کے غرور ہو گیا چاہیے. غرور تھا, حسد تھا, اس لیے کہ وہ سمجھتا تھا کہ میں اعلیٰ ہوں. حسد تو بڑی عورتوں والی صفت ہو گئی. نہیں, مردوں میں بھی ہوتی ہے. تمام یہودیوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے حسدم من انفسہم, اے مسلمان, جو تم سے حسد کی بنیاد پر یہ چاہتے ہیں کہ تم سے یہ نعمت جو ہے اسلام کی وہ چھن جائے. اصل میں تو وہ بھی مسلمان ہی تھے, لیکن انہوں نے حضور کو ماننے سے انکار کیا. بالکل, یہودی اور عیسائی یہ سارے مسلمان ہی تو تھے, کیونکہ دین ابراہیم ہے. اپنے اپنے وقت کے مسلمان تھے. یہ بڑی اچھی آپ بات بتا رہے ہیں. مجھے آنیسٹلی مجھے جو ہے نا اس کا تو یہ طے پایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تشکیل دی تو نہ صرف بنی نوع انسان بلکہ تمام جانور, جرند, پرند جتنے بھی ہیں وہ نر اور مادہ جوڑوں میں اس نے پیدا کیے. یہ بیک وقت نہیں ہے, اس کے اندر ایک ایوولوشن ہو سکتا ہے, لیکن کن فیکون ہے نا. کن فیکون, اس کے بیچ میں ہمیں یہ نہیں پتا گیپ کتنا ہے. ہاں, تو یہ اصل میں کن فیکون بھی قرآن میں آتا ہے, اور یہ بھی آتا ہے 6 دنوں میں پیدا کیا. وہ تو بائبلیکل ڈیز کائنات کو قرآن میں ہے, بائبلیکل ڈیز کی بات قرآن میں ہے. لیکن آسمانی دنوں کی بات قرآن جو بھی کہا جائے 6 دن تو ان کی ڈیوریشن کا نہیں پتا. ڈیوریشن نہیں تو کوئی نہ کچھ تو ڈیوریشن ہوگی. 6 دن کم سے کم 24 گھنٹے والے ہوں گے یا 24,000 گھنٹوں والے ہوں گے, کوئی دن تو ہوں گے نا. اس لیے دیکھیے 2 چیزیں ہیں, ایک عالم امر ہے, ایک عالم خلق ہے. عالم امر میں اللہ کا حکم ہے کن فیکون, جو کہتا ہے فوراً ہو جاتا ہے. ٹائم از ناٹ انوالوڈ ایٹ آل. پروسیس از ناٹ انوالوڈ آئیدر. نو ٹائم, نو پروسیس بھی نہیں ہے. پروسیس تو یہ اللہ کے کہہ. اور ایک ہے خلق, خلق میں آلویز ٹائم از انوالوڈ. آسمان و زمین 6 دن میں پیدا کیے, بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں. یہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ آپ مجھے سنا رہے ہیں. نہیں, قرآن بتا. اولڈ ٹیسٹمنٹ شروع اس طرح ہوتا ہے. میں تو قرآن And on the day one Lord said let there be water and there was water. On the day two Lord said let there be light and there was light. میں نے تورات پڑھی بھی نہیں ہے زیادہ, لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزوں میں اتفاق. ویسے ہمیں پڑھنی چاہیے تورات. تورات بھی اللہ کی کتاب ہے, ہماری کتاب ہے. Why do we have to be absolved from it? نہیں, ہم یہ نہیں کہتے, لیکن یہ زیادہ جس کو میں کہہ رہا ہوں میرا موضوع نہیں ہے, لیکن میں نے جو کچھ پڑھا ہے تو مجھے اس کے اندر کوئی تضاد نظر نہیں. ہم اور ایسی پڑھ ایک ہی بات کی تضاد نظر آیا. بائبل کہتی ہے کہ اللہ نے 6 دن میں کائنات بنائی, 7ویں دن آرام کیا. قرآن کہتا نہیں, وما مسنا من لغوب ولقد خلقنا السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام وما مسنا من لغوب. ہم نے 6 ہی دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا کیا, لیکن ہمیں کوئی تکان نہیں ہوئی کہ آرام کی ضرورت. رائٹ. یہ بھی طے پا گیا کہ آدم علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے. جس نے کہہ دیا آپ سے؟ کہاں پہ؟ میں نے تو کہا, سورہ آل عمران کی آیت کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یہ تمام سلسلے جو انبیاء کے ہیں ان میں سب سے پہلے نام آدم کا ہے. آدم کا ہے, لیکن آدم وہ اس مخلوق میں سے ایک شخص چنا گیا, پھر اس کے بعد ان کی اولاد ہو گئی. لیکن پھر یہ کہ میں نے اس کے بعد اب صرف ایک علمی بات نہیں ہے, یہ ایک اکیڈمک چیز نہیں ہے, بلکہ قرآن کی دعوت اور اس دین کو قائم کرنے کے لیے جماعت قائم کی ہے, تنظیم اسلامی کے نام سے, بیعت کی بنیاد پر قائم کی ہے, جو آج کی دنیا میں بہت ہی لوگوں کے لیے حیرت انگیز بات ہے. آپ کے پرنانا نے بیعت کی تھی مولانا ابوالکلام آزاد کے ہاتھ پر, بیعت کی بنیاد پر حزب اللہ بنی 1913 میں, لیکن اس کے بعد تو معاملہ غلط. مولانا مودودی نے جماعت بنائی, بیعت کا معاملہ نہیں کیا. ہم نے بنائی ہے بیعت کی بنیاد پر ہے, اور بیعت بھی ایک حدیث صحیح, بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی الا ننازل الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق عندما كنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی. حضرت عبادہ بن ثابت فرماتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے, آپ کا ہر حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے, چاہے مشکل ہو چاہے آسان, چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پہ جبر کرنا پڑے, چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے نوبارد کو ہم پر امیر بنا دیا. بیعت تو بیعت ہے نا, بیعت میں تو کوئی کویسچنز نہیں ہوتے. اور یہ البتہ جہاں بھی ہوں گے حق بات ضرور کہیں گے, رائے ضرور دیں گے, اور اس وجہ سے خامخواہی بات پہ لوگ ہنسی پڑیں گے کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا. نہیں,
لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، بات اپنی حق کہہ دینی ہے، لیکن فیصلہ امیر کا ہو۔ یہ بیعت ہے جس پر کہ ہم نے تنظیم اسلامی قائم کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ آئے اور آپ نے مختلف سوالوں کے جوابات دیے، اور میں آپ کا بالخصوص اس وجہ سے شکر گزار ہوں کیونکہ ہمارے بڑے اچھے اچھے نامور علماء جو ہیں سیاست کے اوپر بات کرنا پریفر کرتے ہیں، مذہب کے اوپر بات کرنا پریفر نہیں کرتے، اور جب ہم مذہب کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہماری اپنی جستجو ہوتی ہے، ہمارا جو حصول شوق علم ہے وہ جو ہے ہمیں کیا کہتے ہیں سختی سے مائل کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ پوچھنا ہے یہ پوچھنا ہے، خدا نہ خواستہ اس کا مقصد گستاخی نہیں ہوتا، کہیں ایسا نہ آپ سمجھیے گا۔ میں چلتے چلتے اپنے ناظرین کو ایک بات کہوں کہ جیسے میں نے سورہ غاشیہ کی ایک آیت کی میں ایک انٹرپریٹیشن ڈاکٹر صاحب کو دے رہا تھا، تو ایک حدیث نبوی ہے، میں اس کی اکثر لوگوں کو بات بتاتا ہوں اپنے دوستوں کو کہ علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو جاؤ، علم کی جستجو اس کے لیے اگر چین بھی جانا پڑے تو جاؤ۔ تو وے آئی لک ایٹ اٹ وہ یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت مکے میں تھے یا مدینے میں اس وقت تشریف رکھتے تھے جب یہ حدیث آئی، تو چائنا کیوں جائیں جبکہ ساری دنیا ساری کائنات کا علم جو ہے وہ عرب کے اندر ہے، تو چائنا کیوں جائیں؟ بات یہ ہے کہ ایک تشبیہ تھی کہ آپ چائنا جا رہے ہیں، پہلے آپ ایک ریگستان کراس کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ ایک سمندر کراس کر رہے ہیں، اس کے بعد ایک ماؤنٹ ایوریسٹ آپ کراس کر رہے ہیں، تو دنیا میں 3 سب سے بڑے آبسٹیکلز ہیں، اگر وہ آگے پیچھے کھڑے ہیں تب بھی ہوں سائڈ بائی سائڈ، تب بھی آپ علم کے حصول کے لیے جائیں۔ تھوڑی سی غلطی ہے، سمندر بیچ میں کوئی نہیں آتا۔ گائز یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔